امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری نماز کی ہر رکعت میں قرات کریں. یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں الفاظ ہیں اقرا بہا فی نفسک، وہ حدیث قدسی جو بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو. اب حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے، اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا. تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے. تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر، اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، نہ، انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھو. نمبر 1. نمبر 2، اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا. اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو آہستہ آہستہ. نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ. تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا چھکا ہے، یہ مسلم شریف کی آپ نے جو حدیث لکھی، اس سے چند احادیث آگے 905 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. اور وہ حدیث ایسی حیران کن حدیث ہے کہ اس میں امام مسلم نے اپنے کمنٹس بھی ڈالے ہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی دنیا کی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں مسلم شریف میں لے کے آ رہا ہوں. البتہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم شریف میں وہ تمام صحیح احادیث لے کے آ رہا ہوں جن پہ امت کا اتفاق ہے. اور پھر امام مسلم نے کہا کہ میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے اور ابو موسیٰ اشعری کی بھی 905 نمبر حدیث کے اندر، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تم آمین کہو. تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو، اور جب وَلَضَّالِّينَ تو آمین. وہ کہتے ہیں اس میں قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا نہیں ہے. سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو. سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ. اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. سکتوں میں میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سکتے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اہل حدیث میں حیرانگی ہوتی ہے، اہل حدیث کہتے ہیں تو مکی آیت ہے، یہ مدنی کا وہی والی بات جو بریلوی کہتے ہیں اہل بتوں کے بارے چاہے تسی بزرگوں تے کیوں لاتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لیا اور اس کا فارم بیان کیا ہے کہ یہ جنرل آیت ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا. اور اس سے بڑھ کر جز القراء میں امام بخاری نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں 36 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں، اس میں ضعیف کا حکم لکھا ہوا ہے. وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس میں تو حکم لگ سکتا ہے، لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراء میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے. تو امام بخاری اس پہ خود کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی، 5 نمازوں کا شیڈول مدینے میں ہے. نماز تو نبی اسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا، ان کے جگر جلا دیتا، اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. تو نبی اسلام تہجد میں قیام اللیل میں قرات کرتے تھے، صحابہ کرام سے یاد کرتے تھے. اور 2/3 قرآن تو ہے ہی مکی ہے، 1/3 مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی اسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی اسلام رات میں بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، بعض اوقات 1/3 رات قیام کرتے تھے. صحابہ کرام پیچھے سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، مجھے لگا میری قرات سے کچھ چھین رہا ہے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال لیا کہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی اسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے. نبی اسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں، ان سکتوں کو غنیمت جاننا ہے. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سختوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی، اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جاری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن،
زور کی 4 سرن، اثر کی 4 سرن، اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز وہی سرن ہے، اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں، نہ، جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات، تو صحابہ کرام 30 آیات میں خاموش رہتے تھے، نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. مراد آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی اسلام بس اوقات فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اسلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے 1-2 آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک چیز موجود ہے، مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا. برباد ہی تمہارے بزرگوں نے کیتا ہے. اللہ جو بندے ہو، صرف بخاری مسلم اتنی ٹائنیز ڈیٹیل موجود نے. میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی اسلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا، کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے، لینتھ کتنی ہوتی تھی. ایک چیز، یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں. ہاں باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں، آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے. اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے. وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا. ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی. امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا، اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے، ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. شیعہ کے نزدیک بھی جہرن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک جو بڑے امام ہے، کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. علماء عرب سارے قائل ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے، لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں. رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے، لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں. یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے. ہاں اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک، نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں، لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے. امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ، اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے. اور یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے، یہی موقف شیخ البانی کا ہے، محدث اعظم سعودیہ. یہی موقف ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا ہے. یہی موقف ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہی موقف الحمدللہ قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. اسی لیے آج سے آلموسٹ کوئی 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، نیو فاتحہ خلف الامام. اس میں نے اپنے پرانے اس معاملے میں رجوع کیا تھا، جس میں میں کہتا تھا کہ جہرن میں بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سکتے نہ دینے کا وبال امام پر ہوگا. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی، اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا، 8 سے 11 سال پہلے بھی، مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام کا نکال لیں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے فاتحہ، میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان کا موقف بھی جو جہرن میں خاموشی سے سنتے ہیں وہ مضبوط ہے، لیکن میں اسے بہتر سمجھتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس وقت بھی کبھی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا تھا، لیکن آج اللہ وجہ بصیرت یہ موقف میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جہرن میں سن لینا کافی ہے. سرن میں آپ جس میں یعنی آہستہ آواز میں امام پڑھتا ہے، آپ ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں گے. ظاہر آپ کو تو امام کی آواز نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے؟ اے حنفی مسلمان، زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں. اندازہ کریں تو وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ہاں امام احمد بن حنبل، امام شافعی وہ کہتے ہیں سرن ہو جہرن ہو پڑھنا ہے، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سکتوں کے ساتھ ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام کے 2 سکتے ہوتے تھے. ایک فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے لیے، یہ صرف پہلی رکعت میں ہوتا تھا، یعنی ثنا پڑھنے کے لیے. اور دوسرا سکتہ رکوع میں جانے سے پہلے، وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا. آج بھی حرمین میں، حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ سکتے کرتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور وہ اتنی لمبا سکتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. شروع میں جب میں گیا نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنی دیر خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کیا؟ وہ پھر میرے انکل وہاں پہ 36 ایئرس سے مقیم تھے، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، فوت ہو گئے، بقیع غرقت میں دفن، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. تو انکل اجاز مجھے بتانے لگے کہ یہ سکتہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. ہاں حرم مکہ میں نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی بعض اہل حدیث مساجد کے اندر سکتہ ہوتا ہے، جماعت المسلمین والے کرتے ہیں، اور ان کا موقف بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. قرآن و سنت کے مطابق وہ سکتوں میں قرآن پڑھتے ہیں. لیکن یہ غلو نہ کریں کہ اگر کوئی سکتہ نہیں کرتا نا تب بھی سن لینا کافی ہے. کیا لیٹ شامل ہوئے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے سورہ فاتحہ کی. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جہرن نمازوں کی، جہاں پہ سرن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اسلام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ نہیں، اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ پڑھتے تھے. ظاہر جب آپ اتنا لمبا قیام کریں گے تو فاتحہ کے بعد خاموش ہو کے کیا کریں گے؟ دماغ میں خیال تو آئیں گے، دماغ تو سوچتا ہے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، لیکن آپ نے وہ اتنی اونچی آواز نہیں پڑھنا کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں، ذہن میں رکھنا. لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. اس سے مراد بھی صرف جہری نمازیں ہیں، نہ کہ سرن نمازیں، کیونکہ سرن میں تو وہ خود بھی سورہ فاتحہ اور 7 آیات ملایا کرتے تھے. تو یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. صحیح مسلم کی حدیث 905
डिसाइसिव है। इमाम मुस्लिम ने कमेंट्स कर दिए कि अबू हुरैरा का भी ये मौकिफ है और अबू मूसा अशरी ने भी ये हदीस रवायत की है कि जब इमाम क़िरात करे तुम खामोश हो जाओ और जब वो वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। तो हमारा ये जो मुकदमा है ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत में बिल्कुल फिटिंग बैठता है। ये अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर चुका हूं। तफसीली तो वीडियो थी, लेकिन ये इस वीडियो में भी ऑलमोस्ट मैंने नटशेल के अंदर आपके सामने सारा मौकिफ रख दिया, ताकि अगर किसी को कुछ समझने में कोई मसला रह गया तो वो उसको एक्सेप्ट करे, और फिर भी नहीं समझ आती तो सऊदिया से जो कुरान मुफ्त बांटा जाता है, आसनुल बयान, जो पाकिस्तान के अहले हदीस आलिम ने लिखा है, सलाउद्दीन यूसुफ साहब रहमहुल्लाह ताला फौत हो गए, नासबियत थी उनमें, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे, बुराइयों से दरगुजर फरमाए। अहले हदीस में बड़े उलमा में से थे, ऑलमोस्ट 95 ईयर्स की एज में फौत हुए। उन्होंने जो आसनुल बयान दारुस्सलाम वालों ने कुरान की तफसीर छापी है, जो सऊदिया वालों ने उनसे राइट्स लिए हैं, फिर सऊदिया वालों ने शाह फाद प्रिंटिंग प्रेस से उसको छापा है अपने छापे के ऊपर। उन्होंने भी सूरह फातिहा के कॉन्टेक्स्ट में जो नीचे तफसीर लिखी है ना, वो यही लिखी हुई है कि जहर नमाजों में इमाम को सख्ते देने चाहिए ताकि कुरान पे भी अमल हो और हदीस पे भी अमल हो। अंदाजा करिए, खुद अहले हदीस के अपने बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ के देख ले, चले मेरी बात नहीं माननी है तो। अच्छा, ये जो मुस्लिम की हदीस है 905, ये गले में अटकी हुई है इनके। अहले हदीस के पास कोई चारा नहीं इस हदीस का, या तो इस हदीस को ज़ईफ कह दें, वो कह नहीं सकते। वैसे एक बंदे ने जुरत की है, इरशादुल हक असरी साहब, जो हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब के बारे में फतवा देने वालों में पेश रहे हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वहाबी हैं। उन्होंने तो कहा कि ये जो मुस्लिम में आगे अल्फाज है ना, ये सही नहीं है। मुस्लिम शरीफ तो शेख ज़ुबैर ज़ही रहमहुल्लाह ने उनके रद पे एक मजमून लिखा और उन्होंने एग्जांपल्स कोट की कि अगर एक रावी हदीस बयान ना करे और दूसरा बयान करे और वो सिक्का हो, तो वो जो उसमें जायद बात होती है उसके साथ एक्सेप्ट की जाती है। शाज़ वो कौल होता है जो उसके खिलाफ हो, ये खिलाफ नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। शेख ज़ुबैर साहब ने मुस्लिम की 905 इंटरनेशनल नंबरिंग जो कॉन्टिन्यूस है उसका दिफा किया। इसका मतलब है कि इरशादुल हक असरी साहब को ये बात समझ आ गई थी कि 905 नंबर हदीस मुस्लिम की हमारे फिरके के इस मसले की मौत है, क्योंकि उसमें अल्फाज है, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तुम अल्लाहु अकबर कहो, जब इमाम क़िरात करे तुम खामोश हो जाओ, और जब इमाम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। तो वाज़े उनको पता चल गया था कि गल किधर और जा रही है। तो वाकई उन्होंने सही डिसीजन किया कि इस हदीस से जान छुड़ाओ, लेकिन मुस्लिम शरीफ से कैसे जान छुड़ाएं? शेख ज़ुबैर साहब ने कहा नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको सही मानोगे तो फिर मसला खराब होगा। तो शेख ज़ुबैर साहब ने एक तीसरा हल तलाश कर लिया, उन्होंने कहा ये हदीस मनसूख है। शेख ज़ुबैर साहब ने जो फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर किताब लिखी है ना, उसमें इस हदीस को उन्होंने मनसूख डिक्लेयर किया मुस्लिम शरीफ की। इसका मतलब है कि शेख ज़ुबैर ज़ही रहमहुल्लाह और इरशादुल हक असरी साहब दोनों ये मानते हैं कि ये हदीस अहले हदीस के मसले की मौत है, उनको मनसूख डिक्लेयर करनी पड़ी और इनको ज़ईफ। मनसूख कैसे है? ये नासिक तो हो सकती है, मनसूख नहीं है। मनसूख कैसे होगी? कहते हैं मनसूख हुई है उस हदीस से, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। सरकार इसको तो हम बाद में देखेंगे, कुरान की आयत को हदीस ने कैसे मनसूख कर दिया? तो कुरान में आयत है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू। और दूसरा शेख ज़ुबैर साहब तो खुद कहते थे सलफ का मनहज। सरकार इस आयत को चैप्टर की हेडिंग में लिख के इमाम नसाई ने सलफ का मनहज भी बता दिया हुआ है कि आपने खामोशी से ही सुनना है। इमाम नसाई ने तो कमाल कर दिया है, इसको चैप्टर की हेडिंग में डाला है। इमाम नसाई इसी चीज के कायल है कि जारी नमाजों में आपने पीछे नहीं पढ़ना। और दूसरा मनसूख कैसे हुई? इमाम मुस्लिम तो कह रहे हैं कि वो पहले लेके आए हदीस हज़रत अबू हुरैरा वाली, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, जिसकी ये तफसीर अहले हदीस जो बयान करते हैं मैं उससे नहीं एग्री करता। मैंने आपको लॉजिकली बताया कि खुद अबू हुरैरा जब कह रहे हैं कि सख्तों में पढ़ना है तो बात खत्म होगी। इमाम मुस्लिम पहले वो हदीस लेके आए हज़रत अबू हुरैरा वाली, उसके बाद अबू हुरैरा के रेफरेंस से लेके आए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते थे कि जब इमाम क़िरात करे तुम खामोश रहो और जब वो वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो। तो नासिक तो फिर ये हदीस है 905, ना कि वो ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, बुखारी की हदीस या मुस्लिम की इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक। वो भी हदीस नहीं, हज़रत अबू हुरैरा का कौल है, लेकिन हमारे लिए वो हदीस के दर्जे में हदीस मौक़ूफ़ तो है। आपको ये पूरे का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। लिहाजा वो जो तिरमिज़ी की हदीस या अबू दाऊद की हदीस उबादा इब्न सामित वाली जिसमें वो जारी नमाज का जिक्र है, वैसे तो वो हदीस शेख अलबानी उस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं और शेख ज़ुबैर ज़ही साहब उसे कहते हैं हसन दर्जे से नहीं गिरती। मेरे नज़दीक अगर उसको हसन भी मान लिया जाए तब भी वो मसला आपका हल नहीं करती है, क्योंकि इन्हीं हदीस के ऊपर तो इमाम नसाई ने बाब बांधा हुआ है और इमाम नसाई ने इससे वो रिजल्ट निकाला हुआ है जो हम निकाल रहे हैं, जो उम्मत की अक्सरियत का रिजल्ट है। और दूसरा ये है कि आपने सख्तों में पढ़ना है। उबादा इब्न सामित का फजर में ये कहना कि पढ़नी है तो इस पे महमूल है कि उस जमाने में सहाबा किराम सख्ते करते थे, जो नबी इस्लाम ने किए, आयत के बाद भी सकता और रुकू से पहले भी सकता। सख्तों की आता की बात दुरुस्त है। मैं जितनी बार जमात कराता हूं, मैं ऑलमोस्ट पिछले कोई 6-7 साल से 5 नमाजों में इमामत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सख्ते करता हूं। फातिहा पढ़ने का टाइम देता हूं 3 नमाजों में। ज़ोहर असर में तो वैसी जरूरत नहीं रहती, वो तो आप खामोशी से पढ़ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सख्तों वाला मामला जो है इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। ये मैंने मसला इसलिए खोल के बयान किया कि लोग बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब पहले ये कहते थे, जो मैं पहले भी कहता था, आप जरा वो भी सुने। उसमें मैंने कहा था कि जो जहरन में सख्ते नहीं करते और सिर्फ सुन लेते हैं, हम ये नहीं कहते उनकी नमाज नहीं होती। इमाम मालिक का ये मौक़िफ़ है, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि इसमें तो सिर्फ अहले हदीस का तफर्रुद है और वो भी चंद अहले हदीस का, बाकी पूरी उम्मत दूसरी तरफ खड़ी हुई है और अहादीस भी दूसरी तरफ खड़ी हुई है। नमाज का आपको सुकून आएगा, आप कभी इसको अप्लाई करके देखें। जब इमाम क़िरात कर रहा है तो आप उस क़िरात के अंदर तवज्जो करें, सूरह फातिहा हो या बाद वाली, तो आपको नमाज में टेस्ट भी। यहां तो मैं देखता हूं कि वो आते हैं, उनको इससे गर्ज नहीं कि इमाम क्या कर रहा है, दर 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 अपनी फातिहा पढ़नी शुरू कर देते हैं और वो फातिहा मुझे बताएं तवज्जो से पढ़ी जा रही होती है, जिसमें आपको आवाज भी आ रही हो दूसरी क़िरात की, और आप इस चक्कर में मैं फातिहा पढ़ूं ना, आप उसकी क़िरात सही सुन रहे हो ना आप नहीं सही कर रहे हैं। तो क्या निकाला उसमें से? खामखा एक मुस्तहब काम को इस लेवल पे आप ले गए कि उसे फर्ज बना दिया और ये कहा नमाज ही नहीं होती और लोगों को मुसीबत में डाल दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना हार्ड लाइनर होने के बावजूद अल्लाह के फजल से जब ये चीज मुझ पे खुली
تو میں نے الحمدللہ اس معاملے میں پوری سختی کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا کہ یہ بہت آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں امت کے ساتھ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہر نمازوں میں پیچھے پڑتے ہو، تو لوگ تو سکون میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. اور مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ظاہر انہوں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا نا. ہم نے تو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ دلائل کے بغیر آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہہ دینا کافی ہے. لیکن باقیوں سے آپ نے دلیل مانگی. مجھ سے پہلے یہ بات مولانا مودودی کرتے تھے رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اور ان سے بھی پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ دور حاضر میں بہت بڑے سلفیوں کے امام، ان سب کا یہ موقف ہے. لیکن دلائل کے ساتھ کوئی بندہ ذکر کرے نا، تو مخالفین کے بھی جب دلائل دے تو پھر انسان کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. یہ اس طریقے سے ہی تھا کہ انہوں نے اس کو زیادہ غلوف کے اوپر جو ہے وہ لے گئے، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، اور لوگ بڑی ٹینشن لیتے ہیں، اور جو رکوع میں آ کے ملتے ہیں یا فاتحہ کے بعد شامل ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر ایک رکعت بھی ملا رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، آپ ملانا چاہتے ہیں ضرور ملائیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن امت کی اکثریت اس کی قائل ہے. خود شیخ زبیر صاحب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل لکھا ہے کہ وہ بھی رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو حدیث ہے ابو بکر والی جو بخاری میں آئی کہ ایک شخص نماز میں شامل ہوا سیدھا رکوع میں چلا گیا، جس کی وجہ سے حنفی رزلٹ نکالتے ہیں کہ اس نے پھر کوئی اور رکعت نہیں ملائی تھی، اور امام بخاری نے اس حدیث سے کہا کہ آپ رزلٹ نہ نکالیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، کیونکہ امام بخاری ایک اور روایت لے کے آئے ابو سعید خدری سے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکعت اس وقت شمار کرو جب تم قیام کی حالت میں امام کو پاؤ. لیکن اس میں بھی قیام کا ذکر ہے، اور یا رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کی ترغیب امام بخاری نے کہا کہ اس حوالے سے ہونی چاہیے، تو تب رکعت شمار ہوگی. لیکن امام بخاری کے سامنے یہ حدیث ابو بکر والی جو خود بخاری میں لے چکے تھے کہ وہ صحابی نے تو قیام بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ آ کے رکوع میں ملے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو نماز کا شوق ہے میں نے دیکھا ہے، آندہ جب تم آؤ تو تسلی سے آؤ. وہ پیچھے سے رکوع میں چلے گئے تھے، پھر چلتے چلتے صفوں میں شامل ہوئے. حضور نے کہا تسلی سے آؤ، صاحب میں کھڑے ہو کے نماز میں جو رکعت ملے وہ لے لو، جو رہ جائے وہ پوری کر لو. تو جو لوگ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکوع میں ملنے پہ نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رکعت رہ گئی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں عدم ذکر ہے، اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں ہے. ویسے میرے نزدیک یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ملا لی ہو اور زیادہ چانس ہے کہ نہیں ملائی ہو، کیونکہ اگر ملائی ہوتی تو اس کا ذکر موجود ہوتا. بہرحال ہم دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اس سے امام بخاری جو رزلٹ نکال رہے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے، دوسرے جو نکال رہے ہیں وہ پھر بھی نکل آتا ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں مانتے. ہم نے دوسرے دلائل آپ کے سامنے رکھتی ہیں. مسلم کی ایک حدیث 905 نمبر وہ سارے کے سارے مسئلے کو کلیئر کرتی ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اور جز القراء میں خود امام بخاری مان رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے سختوں کے ذریعے. تو میرا خیال ہے سختوں والا معاملہ ایسا ہے. باقی اگر سطح مختصر ہو یا مغرب کی آخری رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے امام فاتحہ کا وقفہ کرے، کیونکہ حنفی تو آخری رکعت میں 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حنفی بھی اور شیعہ بھی. ان کے نزدیک صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ یا تسبیحات پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بعض اوقات مختصر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فاتحہ کی بھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، امام رکوع میں چلا گیا. سرکار آپ رکوع میں چلے جائیں، جتنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے. ایک دفعہ بھی آپ کی فاتحہ ہو گئی ہے تو وہ ایکویلنٹ ہے. یہ بھی سلف میں موقف رہا ہے، پوری نماز میں ایک دفعہ بھی سورہ فاتحہ. ہاں، جز القراء میں امام بخاری نے سلف کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہوئی ہیں. صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.